یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھو اس وقت شرعی تقاضا کیا ہے. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ ملفوظ اکثر کہ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے کانٹے کی بات ان کے دل پر القا فرماتے ہیں. وہ ایک بڑے کام کی بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کا نام دین ہے. یہ نہ ہو کہ ہمیں فلاں کام کرنے کا شوق ہو گیا، اب تو ہم وہی کام کریں گے. مثلا عالم بننے کا شوق ہو گیا کہ مدرس میں جا کر عالم بنیں گے. اس سے قطع نظر کہ تمہارے لیے عالم بننا جائز بھی ہے کہ نہیں. مثلا ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، ان کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں، ادھر عالم بننے کا شوق ہے. تو اس وقت شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ ماں باپ کی خبر کی. ایسے چلے کا وقت آ گیا حافظ صاحب کو کہ ہر سال چلا دیتا ہوں سردیوں میں، ادھر بیوی اکیلی ہے یا کوئی گھر کا ایسا مسئلہ درپیش ہے. اب طبیعت کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے سے میرا معمول بنا ہوا ہے، یہ معمول ٹوٹے نہ. لیکن شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ اس وقت والدین کو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری جانے سے والدین کو تکلیف ہوگی، تمہارے جانے سے بیوی کے لیے بہت پریشانی ہوگی. تو اس وقت چلہ دینے کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کے ساتھ چلہ دے، اس کی خدمت کرے. ماں باپ کے ساتھ چلہ دے، ان کی خدمت کرے. یا مثلا گھر میں ماں بیمار ہے پڑی ہے یا باپ بیمار پڑا ہے اور کوئی دوسرا شخص دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ ماں باپ کو بیمار چھوڑ کر مدرسے میں چلے آئے، یہ دین نہیں، یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے. دین کا کام یہ ہے کہ ایسے وقت میں پڑھنا چھوڑ دو اور ماں باپ کی خدمت کرو. یا مثلا مفتی بننے کا شوق ہے. میرے پاس بہت سے طلبہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تخصص پڑھنے کا شوق ہے. اللہ حضرت کے درجات کو بلند کرے. مجھے یاد آ گیا، میں نے افتاح کے بعد حضرت کو ایک پرچہ لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں آئندہ سال فنون پڑھائے جائیں گے. اس میں کچھ مخصوص مضامین پڑھائے جاتے تھے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی پڑھوں، لیکن پتہ نہیں والدین اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. کل شام کو آنا کہ دوسرے دن آنا ہے. پھر میں گیا تو حضرت نے مجھ سے کچھ سوالات کیے کتابوں کے سلسلے میں کہ فلاں کتاب پڑھا سکتے ہو، فلاں کتاب پڑھا سکتے ہو، شرح دیکھ کر، حاشیہ دیکھ کر. تو میں الحمدللہ کوشش کرتا تھا محنت کرنے کی، اور حضرت دیکھتے رہتے تھے. میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا. عام طور پہ جب میں حفظ کرتا تھا تو حضرت جی کی مسجد میں نماز کا وقت متعین نہیں تھا. حضرت گھر سے تشریف لاتے تو جماعت کھڑی ہوتی، 10 منٹ 15 منٹ دیر سے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو میرا کمرہ جو ہے، نے دیکھا ہوگا زید وغیرہ نے، وہ مسجد کے پیچھے اس میں تھا، قبلے کے مد مقابل دوسرے سائڈ. تو میں قرآن پاک کرتا رہتا تھا اس میں یاد. عشاء کی اذان کے بعد بھی جب حضرت آتے تھے تو ان کے ساتھ کچھ روشنی ہوتی تھی، تو میں نظر مارتا رہتا تھا. جو ہی روشنی آ گئی تو میں فوراً آ جاتا تھا. اور پھر جب عربی پڑھنے لگا ظہر میں عصر میں، تو وہاں چونکہ کچھ پتہ ہوتا نہیں تھا. مثلا یہاں تو 1:30 بجے نماز ہوگی تو 1 منٹ آگے گیا، کبھی دینا دیکھے گا، کبھی وہ دیکھے گا. وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا. تو کبھی 1:30 کے بجائے 1:45 بجے.
اب میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، تو میں ٹپائی رکھتا تھا، وہ مطالعہ کرتا رہتا تھا. اور حضرت آگے تو میں کتاب بند کر کے، تو حضرت کو اس کا وہ تھا کہ یہ تو حضرت جی نے کچھ کتابوں کا پوچھا، فلاں پڑھا سکتے ہو، فلاں پڑھا سکتے ہو. میں نے کہا جی انشاءاللہ. تو اس کے بعد حضرت جی نے یہ فرمایا، یہ اس میں مجھے آیا مفتی بننے کا شوق ہے. فرمایا والدین اجازت، یہاں فنون ہو یا نہ ہو، والدین سے اجازت لے کر ضرور ہمیں 1 سال خدمت کا موقع دو. حضرت کے یہ الفاظ اس لیے وہ نقل کر رہا ہوں کہ یہاں فنون ہو یا نہ ہو، والدین سے اجازت لے کر ضرور ہمیں 1 سال خدمت کا موقع دو. لیکن ادھر محتم بننے کا شوق تھا. پہلے سے نظام تھا کہ مدرسہ شروع کریں گے، تو ہم نے مدرسہ شروع کر لیا ہم 25 شوال کو. لیکن حضرت کی بات مجھے بار بار دل پہ، کہ حضرت نے فرمایا کیا کریں. بہرحال عید تک تو میں نے بقرہ عید تک کر لیا. پھر میں نے جو اس وقت مدرسے کے ساتھ منسلک تھے، منتظمین تھے، تو ان سے کہا میں نے کہ یار مجھے حضرت جی نے کہا ہے میں جاؤں گا. تو میں نے مدرسہ بند کر دیا. ایک تھا وہ مفتی شوکت حیدرپورہ میں، وہ تھے، اور بھی کچھ مستقل طالب علم تو وہی تھا، اور باقی محلے کے آتے تھے دن میں. تو پھر میں چلا گیا حضرت کے پاس، اور خانقاہ میں رہا ذوالحجہ سے برابر شعبان تک. پھر شعبان میں نے گھر آنے کی خواہش کا اظہار کیا. تو اس وقت حضرت نے ایسے تو نہیں رکا، حضرت یہ فرمایا کہ انہیں اشارتاً گویا کہ ترغیب دی کہ رمضان بھی یہیں گزرے. پھر میں رمضان گزارا. پھر ایک اور تھے حضرت کے خلیفہ مولانا ابراہیم تسبیح والے، تو انہوں نے کچھ چیزیں اس وقت راس میں حضرت کا تقاضا تھا کہ میں کہا تو نہیں، لیکن ادھر مدرسہ شروع ہو گیا تھا. پھر میں چلا آیا. تو اسی کو فرمایا یا مثلا مفتی بننے کا شوق ہو، فرمایا میرے پاس بہت طلبہ آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تخصص پڑھنے کا شوق. اسی تخصص پہ مجھے یاد آ گیا، میں نے بھی یہ کہا تھا، اللہ درجات بلند کرے. فتویٰ سیکھنا چاہتے ہیں، میں اس سے پوچھتا ہوں والدین کا کیا منشا ہے. جواب دیتے والدین تو ہمارے تخصص پڑھنے پر راضی نہیں ہیں. اب دیکھیے کہ والدین تو راضی نہیں ہیں اور یہ مفتی صاحب بننا چاہتے ہیں. یہ دین نہیں، یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے. تبلیغ کرنے کا شوق عابد صاحب کو، یا مثلا تبلیغی سفر کرنے کا شوق ہو گیا. ویسے تو تبلیغ کرنا بڑے ثواب کا اور بڑی فضیلت کا کام ہے، لیکن اس وقت گھر میں بیوی بیمار پڑی ہے اور دوسرا کوئی محرم دیکھ بھال کرنے والا، دوسرا محرم، 2 قید. اب محرم تو ہے لیکن وہ بیچارہ اتنا بوڑھا کہ وہ خدمت کا محتاج ہے، یا چچا جوان ہے لیکن ہے چچا زاد بھائی، محرم نہیں. تو اس لیے حضرت نے کیا فرمایا، لیکن اس وقت گھر میں بیوی بیمار پڑی ہے اور دوسرا کوئی محرم دیکھ بھال کرنے والا نہیں. اس وقت تبلیغ کے لیے سفر میں جانا اور چلہ لگانا دین نہیں ہے، یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے. کیونکہ اس وقت دین کا اور وقت کا تقاضا یہ ہے اس بیمار کی تیمارداری کرو، اس کا خیال رکھو. یہ دنیا نہیں بلکہ یہ بھی دین کا تقاضا ہے. فرمایا ایسے وقت میں جماعت کی نماز چھوڑو. حضرت ہی کہا، میں نے بھی یہ الفاظ اکثر سنے ہیں حضرت جی کے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی صاحب پہلے ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے ان کا اصلاحی تعلق تھا، بعد میں کسی اور سے، بعد میں حضرت سے جلال آباد تشریف لاتے تھے. البتہ میری جلال آباد میں ملاقات نہیں. مفتی رفیع صاحب آتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. یہ اکثر رمضان میں تشریف لاتے تھے، اور بالکل سیدھے سادے. مفتی تنویر صاحب وہاں ہوتے تھے کبھی لنگی میں اور
سرد بنیان میں وہ ٹھاٹ باٹ والا معاملہ ہوتا اب بھی نہیں تو اس وقت بھی نہیں. تو حضرت کے پاس آتے تھے. حضرت کے بعد پھر مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ سے اپنا تعلق. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ کی ایک بڑی اچھی بات مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص، اس کو کم کرو، ایک شخص ویرانے میں اور جنگل میں ہے، بس ہو گیا جنگل میں ہے، آس پاس قریب میں کوئی آبادی نہیں. اس ویرانے میں میاں بیوی اکیلے ہیں. اب شوہر صاحب کو مسجد جا کر نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا. بیوی اس سے کہتی ہے یہ ویرانہ ہے، جنگل ہے، اگر تم نماز پڑھنے کے لیے دور آبادی میں چلے جاؤ گے تو میں یہاں جنگل میں اکیلی رہ جاؤں گی، اور مجھے تو یہاں جنگل میں اکیلے ڈر لگ رہا ہے، اور ڈر کی وجہ سے میری جان نکلی جا رہی ہے. اس لیے آج تم نماز یہیں پڑھ لو. لیکن شوہر صاحب تو چونکہ جماعت سے نماز پڑھنے کے شوقین ہیں کہ اتنے دن سے جو ہے میری تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولا. اس لیے وہ بیوی کو اکیلے چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دین پر عمل نہیں بلکہ اپنا شوق پورا کرنا ہے، کیونکہ اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اسی جگہ قریب میں نماز پڑھتا اور بیوی کی یہ تکلیف دور کرتا. یہ صورت اس وقت ہے جہاں ویرانہ ہے اور کوئی آبادی نہیں اور نہ کوئی دوسرا دیکھ بھال کرنے والا ہے. لیکن جہاں آبادی کے اندر یہ صورت ہو وہاں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہی جانا چاہیے. یہ نہیں کہ بہانہ مل گیا، چھٹی مل گئی. بہرحال کسی کو کسی دینی کام کے کرنے کا شوق ہو، کسی کو تبلیغ کا شوق ہو، کسی کو مولوی بننے کا شوق، کسی کو مفتی بننے کا شوق، اور اس شوق کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسروں کے جو حقوق اپنے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کا کوئی خیال نہیں. اس وقت میں ان حقوق کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ کو دیکھیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام ہے. اس میں کل ہی پڑھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان کی حالات بیان کیے کہ اگر ملاقات ہو تو اپنے لیے استغفار کروانا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے تھے جب وہاں سے کوئی آتا، پھر ایک بار تشریف لائے تو حضرت نے پورا تعارف پوچھنے کے بعد کہا میرے لیے استغفار کرو. کہا حضرت امیر المومنین میں اور آپ کے لیے، لیکن بہرحال استغفار کروائی. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ کو دیکھیے کہ اس سے بڑی سعادت دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. صحابیت کا وہ مقام جو کسی کو اس کے بغیر میسر ہی نہیں آ سکتا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے. حضرت اویس قرنی حضور کے زمانے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت کر سکتے تھے، لیکن صحابیت کے یہ مقام ان سے چھڑوایا. کیوں چھڑوایا؟ کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے چھڑا دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اویس قرنی ایک بزرگ ہیں جو کرن سے تشریف لائیں گے، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے اپنے حق میں مغفرت کی دعا کرانا. تو انہوں نے اپنے شوق کو پورا کیا کہ وقت کے تقاضے کو، وقت کا تقاضا، ماں اکیلی، کوئی دوسرا خبر گیری کرنے والا، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کتنا عظیم. اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضور کو دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا. یہ مقام اتباع سے اور وقت کے تقاضے پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دل میں کسی عمل کا شوق پیدا ہو گیا اور وہ عمل کرنا شروع کر دیا. اس کے لیے کسی رہنما کی اور شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. جو یہ کہا جاتا ہے کسی سے تعلق قائم کرو، یہ در حقیقت اسی واسطے ہے کہ ایسے موقع پر وہ صحیح رہنمائی کرتا ہے، ورنہ آدمی افراط اور تفریط میں
مبتلا ہوتا ہے۔